بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو میں اپنے تمام محترم بھائیوں دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ میری زندگی میں کسی گاؤں میں اتنا بڑا جنازہ یہ پہلا جنازہ ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی دعاؤں کی طفیل میرے بیٹے کی بخشش فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کی کمیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو، وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو۔ میرے مقدر میں تھا، میں نے ہمیشہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا، یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں، ہم انہیں نہ اٹھائیں، لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے۔ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے۔ تو بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان والے راضی ہیں، لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں۔ یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا ہے، تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا تھا، سب سے نیک بیٹا تھا، اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا ہے۔ غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دیں، وہ ان کو انہی گندے کپڑوں کے ساتھ، یہاں ایک پاگل رہتا ہے، وہ میلے کچیلے گندے کپڑے پیشاب بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا، پھر نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا، اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلواتا۔ اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے۔ وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا، کہتا میاں میاں میاں، یہ صرف ایک اس عاصم جمیل کو وہ جانتا ہے، جو آج ہم سے رخصت ہو گیا، اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اور السعید من وعظ بغیرہ، موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نکلے گا اور زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا۔ اس بچے نے وہ کام کیا علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے۔ تو اسے جوانی میں اللہ نے بلا لیا۔ میں راضی ہوں، میرا سارا خاندان بھی راضی ہے، لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادے، جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے حوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا، اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سپرد کیا تھا، اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے، پیار کرتے، محبت کرتے، اور پھر واپس آ جاتے۔ ایک دن 18 ماہ کے ہو گئے،
18 माह का बच्चा भागने दौड़ने लगता है, बाबा बाबा कहने लगता है, मामा मामा कहने लगता है। तो आकर ख़बर दी एक साहबी ने, या रसूलल्लाह, इब्राहीम नज़ा की हालत में। तो मेरे नबी मजलिस में थे, सहाबा थे, आपको सब कुछ भूल गया और आप इतनी तेज़ी से निकले कि आपकी चादर नीचे गिर रही थी और सहाबा पीछे आपके भाग रहे थे, तो उस चाल को वो पकड़ नहीं पा रहे थे। और जो ही आप कमरे में दाखिल हुए और इब्राहीम को अपनी गोद में लिया तो उसने ऐसे अपने बाबा को देखा और उसकी आंखें बंद हो गई और मेरे नबी ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाया, अल-ऐन तदमा वल-क़ल्बु यहज़न वला नक़ूलु इल्ला बिमा रज़ियल्लाहु तआला बिना। कि इब्राहीम बड़ा दुख दे के जा रहे हो, आँख अश्कबार है और दिल ज़ख्मी है, लेकिन हम वही कहेंगे जो अल्लाह कहता है कि हम अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हैं। जब उनकी तदफीन का वक्त आया तो आप उनकी कब्र में उतर नहीं सके गम की वजह से। इतना सदमा था, आप कब्र के किनारे बैठे हुए थे और कहने लगे, इब्राहीम को उतारो, अभी मैंने भी कहना है, आसिम को उतारो। और आपकी आंखों से फिर आंसू जारी हो गए। फिर आपने एक जुमला और फरमाया कि इब्राहीम, अगर ये मुझे पता ना होता कि मैं भी तेरे पीछे ही आने वाला हूँ, जल्दी आने वाला हूँ, तो मैं इतना गम का इजहार करता कि लोग देखते, लेकिन मैं भी तेरे पीछे ही आ रहा हूँ। 6 महीने बाद आपका भी विसाल हो गया। तो फिर वाक़या करबला इतनी बड़ी तसल्ली है पूरी उम्मत के लिए कि किसी नबी की नस्ल पूरी तहक़ीक़ कर दी जाए और उनके लाशों पे घोड़े चला दिए जाएं और उनके सर काट के नेज़ों पे चढ़ा दिए जाएं। आखिरी वक्त में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, एक बच्चा बच गया था अब्दुल्ला 2 साल का, तो आपने फरमाया, मेरा बच्चा मुझे मिला था। बाप भी तो थे, मेरे बाप को अचानक हार्ट अटैक हुआ। मेरी एक बहन लाहौर थी, एक फैसलाबाद, कहते कहते मर गया। मेरियां धियां मैनू मिला दियो, तो मेरियां धियां मैनू मिला दियो। धियां बेटी कहते हैं हमारी नहीं पहुंच सकी, मर गए। तो आपने कहा ये मासूम बच्चा है, इसको कोई क्या कहेगा। तो अब्दुल्ला को लाया गया और आप जख्मों से चूर बैठे थे, तो आपने अब्दुल्ला को अपनी गोद में बिठाया और उनको प्यार किया, सर पे बोसा लिया और उसको ऐसे देख रहे थे कि उधर हरमला बिन मुवक्किद अन्नार ने ताक के तीर मारा। वो तीर ऊपर चला जाता, दाएं बाएं चला जाता, पर मेरे रब को अभी और इम्तिहान मंजूर था, सीधा यहाँ आके लगा और यहाँ से पार हो गया और खून का फव्वारा उबला। तो आपने अपनी ऐसे लप में लेकर यूँ किया, या अल्लाह, जे तू राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ, जे तू इस गल ते मेरे उत्ते राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ, पर इन्होंने को बदला तो ज़रूर लगे। और खून उछाल दिया और फिर वो भी शहीद हुए और उनके बेटे भी शहीद हुए, उनके भतीजे भी शहीद हुए, उनके 5 भाई शहीद हुए। तो भाइयों, बेशक वो बड़ी ऊंची ज़ात थे, पाकीज़ा लोग थे, अल्लाह ताला के महबूब मुकर्रब लोग थे। हम ये आजमाइश कभी नहीं मांगते, ना ही कभी मांगना। अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए, अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए। छोटे छोटे गम के काबिल नहीं है, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा गम है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और ये सारा मजमा देख के मुझे हौसला हो गया है कि मेरा बेटा वाकई बहुत नेक था, जिसके लिए इतना मजमा, उसके लिए दुआ करने आया है। 40 आदमी जनाजे में हो और मैयत के लिए दुआ करें तो मेरे नबी ने फरमाया उसकी बख्शिश हो जाती है। तो ये तो माशाल्लाह हज़ारों गिनती से भी बाहर मजमा खड़ा हुआ है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे भाई, इस दिन की तैयारी करके मरना चाहिए। अगर अल्लाह राज़ी है तो अल्लाह की कसम मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं, मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं। और अगर अल्लाह नाराज़ है तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं है। और ये मेरा बच्चा
یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے. اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں، ہم عقلی طور پر مانتے ہیں. میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ، اولیاء کرام، علماء کرام کے ساتھ گزری. میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی. یہ 2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں ایسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا. بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات، لیکن یہ ان پڑھ، بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی، تو اس لیے نہ یہ پڑھا، نہ دین کا کچھ پڑھا، نہ دنیا کا کچھ پڑھا. لیکن اللہ نے اس کو عقل، فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے. اور اپنی ماں سے کہتا، ماں دعا کرنا میں مر جاؤں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں. 30 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع، میں جانا چاہتا ہوں. اگر اللہ مجھے کہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے، 1 سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے، مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے. اور مجھ سے پوچھتا، بابا آگے اللہ ملے گا مجھے؟ میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں، مجھ سے ملے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے اللہ سے، ضرور ملو گے. تیری تڑپ، تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے ملوں. میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا ہے، یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی. احساسات جیسے ہمارے درد ہمارے احساس میں بھی جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چلتے رہتے ہیں. اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت عطا فرمائی تھی. اور بس میں اور کیا تعریف کروں، میرا تو سینہ ویسے ہی زخمی ہے. بہت عالی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا. میں اللہ کی تقدیر پہ راضی، اس نے اسی کا تھا، اس نے لے لیا. آئیو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کے جھگڑے چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو. مرنے والے سے پوچھو کہ نفرت کا کیا فائدہ ہے، جھگڑوں کا کیا فائدہ ہے. معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو. 5 نمازیں ہیں، کوتاہی نہ ہو. سال کے بعد روزے آتے ہیں، بیمار ہو تو اللہ کہتا چھوڑ دو. حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے. تو ٹوٹل ایمان کے بعد 2 باتیں ہیں، ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث میں سنا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو مجھ سے. 4، اب 5ویں بھی نہیں، 5ویں نہیں، 4 انگوٹھا کر کے، اگر 4 باتیں مجھ سے سیکھ لو تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. آج نیت کرتے ہو؟ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے، اپنے منصب کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا. تیسری بات حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا. گالی، غیبت، الزام تراشیاں، جھگڑے، یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ. اور چوتھی بات فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ. اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے، آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے اور سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں. کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو بے عزت نہیں کرنا اور رزق حلال کمانا ہے. تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. آؤ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں. تکبیر میں درود شریف پڑھتے ہیں، جو بھی یاد ہو وہ درود شریف پڑھیں.
اور چوتھی تکبیر میں نماز جنازہ کی دعا ہے. کچھ بھائیوں کو یاد نہ ہوگی تو وہ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ اتنا دوہرا لیں. اگر یہ بھی دہرانا نہیں آتا تو دل ہی دل میں دعا کریں کہ یا اللہ یہ جانے والے عاصم جمیل کی بخشش فرما. زبان سے نہیں دل سے کہتے رہیں. تو میں اب تکبیر پڑھنے لگا ہوں، آپ سارے بھائی نیت فرما لیں. چہرہ دکھانے سے معذرت ہے، بہت زیادہ رش ہے تو بہت کم بیل ہوگی اور جانے والے کو بھی تکلیف ہوگی، تو یہ ہمارا عذر آپ کو. اللہ